اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ و ازواجہ و ذریتہ اجمعین۔ نہایت ہی محترم سامعین، ناظرین، واقعہ کربلا اور عہد یزید تاریخ کے آئینے میں اس کی چوتھی نشست میں آپ اور میں شامل ہیں۔ سامعین، جو کل ہم نے بات ختم کی تھی وہ حضرت مسلم بن عقیل کے صاحبزادے جو کوفہ میں شہید کر دیے گئے ان کے حوالے سے تھی۔ آج چوتھی نشست میں ہم امام علی مقام کے مکہ سے کوفہ کی طرف ہجرت کے حوالے سے، مکہ سے کربلا تک، یہ ہماری چوتھی نشست کا حصہ ہوگا۔ اس میں سب سے پہلے جب امام علی مقام نے مکہ کے اندر یہ ارادہ فرمایا کوفہ کی طرف جانے کے لیے، تو سب سے پہلی بات یہ پیدا ہوتی ہے کہ آپ نے 8 ذی الحجہ کو مکہ سے کوفہ کی طرف آپ روانہ ہوئے۔ تو کچھ دوست بھائی یہ بات کرتے ہیں کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حج کیوں نہ کیا، حج کرتے یہ کیا بات تھی؟ تو تاریخ طبری، اس کے علاوہ شبیر و یزید، ابن خلدون، تاریخ اسلام، دیگر کتب میں جتنی میں ان میں اس حوالے سے کافی چیزیں موجود ہیں۔ سب سے پہلے جو ایک بات ہے وہ جو سامنے آئی تھی کہ کوفہ والوں نے امام علی مقام کو خط لکھے اور بلایا، تو اس حوالے سے وہ ایک طرف تھا۔ حضرت مسلم بن عقیل کا خط بھی مل گیا آپ کو کہ امام علی مقام کو آپ آ جائیں، حالات آپ کے ساتھ ہے، لوگ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے۔ لیکن دوسری طرف جو عمر بن سعید تھا، جسے مدینہ کے ساتھ مکہ کی گورنری بھی دے دی گئی تھی، اس نے مکہ میں امام علی مقام پر محاصرہ کرنا شروع کر دیا۔ یزیدی فوج امام علی مقام کو قتل کرنے کے لیے، قتل کرنے کے ارادے سے یا گرفتار کرنے کے ارادے سے اپنے احراموں میں تلواریں چھپائے حج بیت اللہ کی نیت سے مکہ مکرمہ پہنچ چکی تھی۔ امام علی مقام نے آگے جا کے اس بات کی وضاحت بھی کی کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ اپنے احراموں میں تلواریں چھپائے مجھے گرفتار کرنے یا خون کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اس لیے امام علی مقام حج سے ایک دن پہلے مکہ مکرمہ میں وہ ہوتا خون اور خون ریزی ہوتی، اسے بچانے کے لیے امام علی مقام نے مکہ کو چھوڑ دیا اور خیر آباد کہہ دیا۔ اب جب امام علی مقام نے اس سے پہلے یہ اپنا ذہن بنا لیا، ارادہ کر لیا آپ نے مکہ کو چھوڑ کر کوفہ کی طرف، تو سب سے پہلے آپ کے پاس عمر بن عبد الرحمن آئے اور آپ سے درخواست کی، آپ سے کہا کہ اہل عراق نے جو آپ کو خط لکھے ہیں آپ کو پاس بلایا ہے، آپ ان کی بات نہ سنیں، آپ مکہ میں ہی رہیں، یہاں پر لوگ آپ کی بیعت کریں گے اور آپ یہیں پر اپنی حکومت بنا لیں۔ لیکن امام علی مقام نے مکہ کو اپنا مسکن نہ بنایا، آپ نے کوفہ کی طرف کوچ کیا۔ اس کے بعد آپ کے پاس حضرت عبداللہ بن عباس آئے اور انہوں نے آپ کی روانگی کی مخالفت کی۔ انہوں نے سنا کہ امام علی مقام مکہ چھوڑ کر کوفہ کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس آپ کے پاس آئے اور کہا کہ بھائی، لوگوں میں چرچا ہے کہ آپ عراق کی طرف جا رہے ہیں، آپ ایسا کیجئے کہ عراق کی طرف نہ جائیے۔ کیوں کہ اہل عراق جو ہیں وہ جنگ و جدال میں آپ کے ساتھ نہ ہوں گے، آپ کو دھوکہ دیں گے، آپ کو جھٹلائیں گے، آپ کی مخالفت کریں گے اور آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ اس کے بعد سامعین، آپ کے پاس عبداللہ بن زبیر آئے، ابن عباس آئے، تو آپ کو پتا چلا، کچھ دیر باتیں ہوتی رہیں اور کہا کہ ہم یہیں پہ مکہ میں رہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے کام کرتے ہیں۔ لیکن امام علی مقام چونکہ ایک مصمم ارادہ کر چکے تھے، آپ نے مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہونا تھا۔ اس کے بعد دوبارہ حضرت عبداللہ بن عباس امام علی مقام کے پاس آئے اور کہا کہ آپ ایسا کیجئے، آپ کو اگر گرفتاری یا یزیدی فوج وہ آپ کو قتل کر دے گی، آپ پھر کوفہ کی طرف نہ جائیے، آپ یمن کی طرف قصد کیجئے۔
آپ یمن کی طرف سفر کیجئے، اور یمن اہل عراق جو ہیں وہ آپ کو بلاتے تو ہیں لیکن پھر آپ کے دشمن ہو جائیں گے، آپ ایسا کیجئے یمن کی طرف چلے جائیے۔ اس کے بعد سامعین، تیسری بار حضرت عبداللہ بن عباس آپ کے پاس آئے اور کہا کہ اگر آپ نے کوفہ جانا ہی ہے تو آپ ایسا کیجئے، اپنی آل کو اور ان شہزادیوں کو اپنے ساتھ نہ لے جائیے، عورتوں اور بچوں کو اپنے ساتھ نہ لے جائیے، ایسا نہ ہو واللہ مجھے ڈر ہے کہیں عثمان کی طرح تم بھی اپنی عورتوں اور بچوں کے ساتھ قتل نہ کر دیے جاؤ۔ حضرت ابن عباس نے کہا کہ آپ ان کو نہ لے جائیے، ایسا نہ ہو کہ حضرت عثمان کی طرح آپ کے بچوں اور بیویوں عورتوں کے ساتھ آپ کو قتل کر دیا جائے۔ جب یہ باتیں ہوتی رہیں، حضرت امام علی مقام امام حسین کے پاس حضرت عبداللہ بن زبیر دوبارہ آئے، پھر گفتگو ہوتی رہی۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ آپ مکہ میں رہیے، ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں، یہیں سے آپ حکومت بنا لیجئے، ہم لوگ آپ کے ساتھ ہیں، ہر حوالے سے آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہیں۔ لیکن امام علی مقام چونکہ ارادہ کر چکے تھے، آپ نے مکہ کی طرف روانہ ہونا تھا، آپ 8 ذی الحجہ کو مکہ معظمہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ امام علی مقام کو جب راستے میں روکا گیا تو امام علی مقام نے حضرت ابن زبیر نے روکا، اور اس کے علاوہ دیگر نے، تو آپ نے کہا کہ امام علی مقام نے کہا کہ مجھے اپنے والد گرامی کا وہ ارشاد یاد ہے کہ حضرت مولا کائنات نے فرمایا تھا کہ مکہ مکرمہ کے حرم کا تقدس قریش کے ایک شخص کے سبب پامال ہوگا، اور ایک شخص کے سبب مکہ میں خون بہے گا۔ آپ نے فرمایا ممکن ہے کہ مکہ میں یزیدی فوج میری گرفتاری کا اقدام کرے اور میرے حامی ہمارے دفاع کے لیے تلواریں نکالے اور مکہ میں خون ریزی ہو، اور ایسا نہ ہو کہ اپنے والد کے اس قول کا مصداق میں بنوں۔ چنانچہ امام علی مقام نے جب مکہ سے نکلے تو آپ کو ایک عرب کا مشہور شاعر فرزدق ملا، آپ نے اس سے کوفہ والوں کے بارے میں پوچھا، اس نے آپ کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ حضرت امام علی مقام نے پوچھا کہ تمہارے پیچھے کوفہ والوں کے حالات کیسے؟ تو اس نے کہا قلوب الناس معک وسیوفہم مع بنی امیہ۔ اس نے امام علی مقام سے کہا، وہ وہاں سے آ رہا تھا کوفہ سے، کہ لوگوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں مگر ان کی تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں۔ امام علی مقام نے اپنی ایڑی کو، باتیں ہوتی رہیں، اپنی سواری کو ایڑی لگائی اور آپ نے والسلام کہہ کر آگے چلے گئے۔ اب راستے میں آگے حضرت عبداللہ بن جعفر نے اون و محمد کو آپ کے پاس ایک خط دے کر بھیجا۔ وہ خط کچھ یوں تھا کہ آپ کوفہ کی طرف روانہ نہ ہو جائیں۔ حضرت عبداللہ بن جعفر نے عمر بن سعید کو کہا کہ تم ایسا کرو، ایک خط، امیر تھا مکہ کا، تم ایسا کرو کہ ایک خط امام علی مقام امام حسین کو لکھو جس میں انہیں ایمان دو اور کہو کہ آپ واپس آ جائیں، مکہ سے باہر نہ جائیں۔ جب یہ خط عمر بن سعید نے، ابن سعید نے حضرت عبداللہ بن جعفر کو مور لگا کے دے دی اور کہا کہ تم جو اس میں لکھنا چاہو لکھ لو۔ تو حضرت عبداللہ بن جعفر نے اپنے ہاتھ سے خط لکھا امام علی مقام کو اور واپس آنا اور اطمینان کا اظہار کیا کہ عمر بن سعید آپ کو کچھ نہیں کہے گا، ایمان دے گا۔ یہ ساری چیزیں لکھنے کے بعد امام علی مقام نے اس میں حضرت عبداللہ بن جعفر نے عمر بن سعید کو کہا کہ وہ میری بات پہ یقین کیوں کریں گے، کوئی ایسا شخص ساتھ میں بھیج کہ وہ میری بات پر یقین کر لیں۔ تو عمر بن سعید نے اپنے بھائی یحییٰ بن سعید کو حضرت عبداللہ بن جعفر کے ساتھ خط دے کر روانہ کیا۔ بات نہ بنی، امام علی مقام نے آگے حضرت عبداللہ بن جعفر سے فرمایا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام وقد امرنی فیہا بامر وان ماذا لہو فقال وما تلک الرؤیا فقال لا
اب امام علی مقام نے حضرت عبداللہ بن جعفر سے کہا کہ میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے مجھے ایک کام کا حکم دیا ہے اور میں اسے سارا انجام ہر حالت میں دوں گا۔ انہوں نے امام علی مقام سے پوچھا کہ وہ خواب کیا ہے، تو آپ نے فرمایا حدث بہا احد حتی القى ربی عز وجل، میں وہ خواب کسی سے بیان نہیں کروں گا یہاں تک کہ میں اپنے رب سے جا کر نہیں ملتا۔ اب دوسری طرف جب یہ باتیں ہوئی، یحییٰ بن سعید اور امام علی مقام، جب امام علی مقام مکہ سے نکلے تو یحییٰ بن سعید جو عمر بن سعید نے بھیجا تھا اس کے ساتھ لوگ تھے۔ اب ان باتوں میں تھوڑی سی جھڑپ ہو گئی اور جھڑپ میں ہاتھا پائی ہو گئی۔ جب ہاتھا پائی ہونے لگی، تازیانے چلنے لگے، تو امام علی مقام کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے آگے جا کے ایک دوسرے کو چھڑوایا اور کہا کہ تفرقہ میں مت پڑو۔ اس جگہ پر امام علی مقام نے قول باری تعالیٰ کی ایک آیت کی تعویل یوں کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون۔ تو امام علی مقام نے اس قول کی تعویل یوں کی، لی اعمالی ولکم اعمالکم انتم بریون مما اعمل وانا بری مما تعملون، یعنی میرے اعمال میرے لیے، تمہارے اعمال تمہارے لیے، میرے اعمال سے تم بری اور تمہارے اعمال سے میں بری۔ اب یہ ساری باتیں ہونے کے بعد وہ سارے واپس چلے گئے۔ امام علی مقام کوفہ کی طرف رواں دواں۔ آپ نے کوفہ کی طرف جب چلے تو ایک مقام پر پہنچ کر، ابھی امام علی مقام کو حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کا پتہ نہ چلا تھا۔ جب امام علی مقام ذی رمہ کے مقام پر الحاجر سے آپ نے اپنے ایک قاصد جو آپ کا رضائی بھائی عبداللہ تھا یا قیس بن مسحر تھا، آپ نے ایک خط اہل کوفہ کے نام لکھ کر بھیجا اور آپ نے اس خط میں اہل کوفہ کو کہا کہ مجھے مسلم بن عقیل کا خط ملا جس میں انہوں نے ہمارے متعلق حسن رائے اور ہماری مدد و حق طلبی کے لیے تمہارے اجتماع کی خبر دی، کیونکہ ادھر پہلے دن 12,000 پھر 18,000 پھر یہ تعداد 40,000 پہ پہنچ گئی تھی۔ تو حضرت مسلم بن عقیل نے وہ 12 یا 18,000 والا خط لکھا کہ اتنے لوگوں نے بیعت کر لی۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ تمہارے اجتماع کی خبر میرے تک پہنچ گئی، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے مقصد میں کامیاب کرے، انشاءاللہ جلد ہی تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا یا پہنچنے والا ہوں، والسلام۔ آپ کا یہ خط قاصد لے کر کوفہ میں داخل ہوا، مگر کوفہ پہنچنے سے پہلے قادسیہ کے مقام پر ابن زیاد کی فوج نے آپ کے قاصد کو گرفتار کر لیا۔ وہ ابن زیاد کے پاس لے گئے، خط ابن زیاد نے پڑھا تو ابن زیاد نے اس قاصد کو یہ کہا کہ تم محل پر چڑھ جاؤ اور حضرت علی اور حضرت امام حسین کو گالیاں دو۔ یہ البدایہ والنہایہ میں یہ بات موجود ہے کہ ابن زیاد نے اس قاصد سے کہا کہ تم میرے محل پر چڑھ جاؤ، حضرت امام علی مقام اور حضرت مولا کائنات کو گالیاں دو۔ قاصد نے محل کے اوپر چڑھ گئے، حضرت علی اور حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دینے کی بجائے ان کی تعریف کی، ابن زیاد اور اس کے باپ پر لعنت کی۔ جب یہ باتیں دیکھیں تو اس پر ابن زیاد نے حکم دیا کہ اسے محل سے نیچے گرا دو۔ ابن زیاد کی فوج نے اس قاصد کو محل سے نیچے گرا دیا، جس کی وجہ سے اس کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں اور وہ زخموں کی تاب نہ لا سکا اور وہ شہید ہو گیا۔ جب قافلہ حسینی کوفہ کے حالات سے بے خبر کوفہ کی طرف رواں دواں تھا، ہر طرف سے جہاں راستے میں لوگ ملتے وہ امام علی مقام کے ساتھ چلتے اور وہ یوں سمجھتے تھے شاید کہ آگے جا کے کوئی ایسی جگہ، کوئی ایسا مقام، کوئی ایسا شہر ہوگا جنہوں نے امام علی مقام کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہو اور اس فاسق فاجر حکمران سے، یزید سے ہمیں بخشش ملتی ہو۔ تو امام علی مقام جب آپ سالبہ یا سالبیہ کے مقام پر پہنچے
تو امام علی مقام کو حضرت مسلم بن عقیل اور ہانی بن عروہ کی شہادت کی خبر ملی۔ عبداللہ بن سلیم اسدی اور منذر بن مشمعل اسدی روایت کرتے ہیں کہ جب ہم حج سے فارغ ہوئے تو ہمیں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شامل ہونے سے مرغوب کوئی چیز نہ تھی، چنانچہ ہم نے آپ کو راستے میں جا لیا۔ اسی اثناء میں آپ کا گزر بنی اسد کے ایک آدمی کے قریب سے ہوا تو آپ نے اس سے دریافت احوال کا ارادہ فرمایا مگر پھر ترک کر دیا۔ امام علی مقام نے جب آپ کے پاس سے بنی اسد کا ایک شخص گزرا تو آپ نے سوچا کہ اس سے پوچھا جائے، لیکن آپ نے ارادہ ترک کر دیا۔ لیکن یہ عبداللہ بن سلیم اور منذر یہ آ رہے تھے، انہوں نے اس شخص سے پوچھا تو اس شخص نے بتایا، کوفہ کے حالات پوچھے تو اس شخص نے بتایا کہ کوفہ سے جب میں نکلا تو مسلم بن عقیل اور ہانی بن عروہ کو شہید کر دیا گیا تھا، قتل ہو چکے تھے، ان کو ٹانگوں سے پکڑ کر ابن زیاد کے لوگ گلیوں میں گھسیٹ رہے تھے۔ عبداللہ اور منذر نے یہ سارا احوال امام علی مقام کو بیان فرمایا۔ امام علی مقام نے اس پر کئی دفعہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ پھر عبداللہ اور منذر نے امام علی مقام سے واسطے خدا کے واسطے التجائیں کیں کہ آپ اپنی اور اپنے گھر والوں کی فکر کریں اور یہیں سے واپس لوٹ جائیں، کیونکہ کوفہ میں کوئی آپ کا حامی و مددگار نہیں ہوگا، بلکہ ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ لوگ جو آپ کو دعوت دینے والے ہیں آپ کے دشمن ہوں گے۔ اس پر عقیل نے جوش میں آ کر خدا کی قسم کہا کہ ہم سرزمین کوفہ کو اس وقت تک نہ چھوڑیں گے جب تک اپنے بھائی مسلم کا بدلہ نہ لے لیں۔ اب امام علی مقام کو جب یہاں پر پتا چلا کہ حضرت مسلم بن عقیل کو بھی شہید کر دیا گیا، ہانی بن عروہ کو بھی شہید کر دیا گیا، پھر آگے جا کے پتا چلا کہ آپ کے قاصد کو بھی شہید کر دیا گیا۔ جب امام علی مقام کو یہ چیزیں پتا چلیں کہ قتل کر دیا گیا ہے تو سامعین، ناظرین، امام علی مقام اب اگر پیچھے ہٹتے تو حضرت مسلم بن عقیل کے جو اعزاء و اقربا تھے انہوں نے کہا کہ ہم حضرت مسلم بن عقیل کا بدلہ لیے بنا واپس نہ جائیں گے۔ اب چونکہ قبائل میں بھی یوں ہوتا ہے سامعین کہ اگر ایسی بات بن جائے جب آپ کے ساتھ کوئی چل رہا ہو، اس کے ساتھ کوئی معاملہ پیش آئے تو پھر آپ پیچھے نہیں ہٹ سکتے، وہی بنا۔ اب امام علی مقام نے وہاں پر فرمایا کہ ان لوگوں کے بعد زندہ رہنے میں کیا لطف ہے، جب مسلم بن عقیل اور ہانی بن عروہ بھی شہید ہو گئے۔ آپ کے بعد ساتھیوں نے کہا خدا کی قسم آپ مسلم بن عقیل کی طرح نہیں، جو ہی آپ کوفہ میں داخل ہوں گے لوگ آپ کی بیعت اور اطاعت کریں گے۔ امام علی مقام امام حسین زارود پر پہنچے تو آپ کو پتا چلا کہ آپ کے قاصد کو بھی قتل کر دیا گیا ہے۔ اب امام علی مقام کے جتنے رفقا تھے، آپ کو جب یہ باتیں پتہ چلیں تو آپ نے ان لوگوں کو اکٹھا کیا اور آپ نے ان سے کہا کہ راستے میں لوگ دیہاتوں سے ملتے آئے تھے، تو آپ نے ان سے کہا کہ ہمیں ہمارے شیعہ نے چھوڑ دیا ہے، تم میں سے جو واپس جانا چاہے وہ چلا جائے۔ یہ اعلان سننے کے بعد لوگ منتشر ہو گئے، جتنے لوگ رستے میں سے آپ کے ساتھ ملے تھے وہ سارے لوگ آپ کو چھوڑ کے واپس چلے گئے۔ تو سامعین، ناظرین، اب وہ قافلے میں اتنے ہی لوگ باقی بچے جو مکہ سے چلتے وقت آپ کے ساتھ تھے۔ جتنا قافلہ چلا تھا وہ ہی آپ کے ساتھ تھا۔ اب یہ ساری باتیں سامعین، ناظرین، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ابھی کوفہ کربلا نہیں پہنچے تھے، تو یہ سارے معاملات پہلے ہی ابن زیاد نے، یزیدی فوج نے آپ کے گرد گھیرا تنگ کرنا شروع کر دیا تھا۔ آپ کو گرفتار کرنے کے لیے عمر بن سعد بن ابی وقاص، ان کو ایک جگہ تھی وہاں کی حکمرانی کا لالچ دے کر انہیں بھی بلا لیا۔ ابن سعد کو یہ فرمان لکھ دیا اور کہا کہ تم اس شخص سے سمجھ لو حکمرانی دے کر ابن زیاد نے صرف اور صرف امام علی مقام حسین ابن علی کی طرف روانہ کیا۔
تو عمر بن سعد کو جب یہ رے کی حکومت دی گئی تو صرف اور صرف اس کی وجہ یہ تھی کہ عمر بن سعد بن ابی وقاص کو امام علی مقام کی فوج کیا تھی، وہ اہل بیت کے خاندان نبوت کے شہزادے شہزادیاں تھیں۔ اگر جنگ ہوتی تو امام علی مقام سامعین 15-20 ہزار 10 ہزار کا لشکر لے کے خانہ کعبہ سے مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہوتے۔ اگر جنگ کا ارادہ ہوتا تو آپ اپنے ساتھ ساز و سامان، تلواریں، تیر، گھوڑے، لوگ، پورا ایک لشکر لے کے نکلتے، لیکن امام علی مقام اپنے ساتھ صرف اور صرف شہزادے شہزادیاں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاندان نبوت کے پھول لے کے نکلے۔ دنیا کو بتانا یہ تھا کہ دنیا والوں یہ جنگ نہیں تھی، ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ سنتیں جو معدوم ہوتی جا رہی تھیں ان کی پیروی کے لیے چلے۔ تو امام علی مقام، اب اس سے آگے حر بن یزید آپ کو ملا۔ اس کے بعد امام علی مقام جب آپ کے گرد گھیرا تنگ ہونا شروع ہوا، کربلا میں آپ کا پہنچ گئے۔ اس کے بعد انشاءاللہ یہ ہم کل کی نشست میں پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے والسلام۔